آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا احوال جانیں گے نمائندہ خصوصی متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب، اور کیا کچھ ڈسکس ہوا اس کور کمانڈر کانفرنس میں؟ جی، پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ آج کی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس تھی جس کی صدارت آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی، اور اس میں بہت سے امور زیر غور آئے۔ سب سے پہلے تو ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال، اور آئی ایس پی آر کے مطابق خاص طور پر کور کمانڈرز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں جو شریک جوان اور افسران تھے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور ابھی مسلم باغ بلوچستان میں جو خاص طور پہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس میں پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اس پر بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کے اجلاس کو ملک کی اندرونی خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر خاص طور پر بریفنگ دی گئی، اور گزشتہ چند دنوں میں جو اس حوالے سے واقعات ہوئے اس پر خاص طور پر غور کیا گیا۔ اور آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق یہ صورتحال خاص طور پر کریٹ کی گئی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیٹ واز کریٹڈ ٹو اچیو ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ، کہ خاص طور پر اس صورتحال کو کریٹ کر کے، اس کو تخلیق کر کے اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں انہیں حاصل کیا گیا۔ اور آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا کہ کور کمانڈرز کو بتایا گیا کہ جو شہداء کی تصاویر ہیں، جو مانومنٹس ہیں، اور جو تاریخی عمارات کو جلانا، ان کو گرانا، اور ملٹری انسٹالیشنز کا وینڈلزم یعنی اس کے اوپر حملہ کرنا، اس سے نظر آتش کرنا، یہ ایک سوچی سمجھی مہم اور سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کے اجلاس نے ان تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قرار دیا، اور کہا کہ فوجی تنصیبات اور نجی اور سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا، کور کمانڈرز اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان عمارات پہ نجی اور سرکاری بلڈنگ فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے خاص طور پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایک خاص جماعت کی لوگوں کو اس کے اوپر اکسایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کور کمانڈرز کو اس تمام تر صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی، اور کور کمانڈرز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہ ہینیس کرائم ہے، یعنی انتہائی شدید ترین یہ جرائم ہے، اور جو اس میں ملوث ہوں گے فوجی تنصیبات پر حملوں میں، سرکاری عمارات پر حملوں میں، شہداء کی تصاویر، ان کی مانومنٹس، ان کے اسٹیچوز، تصاویر جلانا گرانا، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اور اس میں پاکستان آرمی ایکٹ بھی شامل ہوگا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی شامل ہوگا۔ 2 قوانین کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ پاکستان آرمی ایکٹ بھی ہوگا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ دیگر جو سول قوانین ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ ان تمام قوانین کے تحت حملہ کرنے والوں پر، ان تنصیبات کو جلانے والوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کے اجلاس نے اس بات پہ بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جو پاکستان کے اندر ابھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان کے لنکس اور ان کے تانے بانے غیر ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر منظم پروپیگنڈا مہم بھی چلائی گئی پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کی قیادت کے خلاف، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کے درمیان جو ہے وہ خلیج حائل ہو اور اس میں تقسیم ہو۔ اور آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق کہا گیا کہ یہ مذموم پروپیگنڈا جو ہے اس کو پاکستان کے عوام کی مدد سے، اس مذموم پروپیگنڈے کو پاکستان کے عوام کی مدد سے مسترد کر دیا جائے گا، اور پاکستان کی جو بہادر و غیور عوام ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ جی، اور متین صاحب، یہ جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، سورسز کیا بتاتے ہیں، کوئی فیصلہ بڑا ہوا ہے یا یہ جو آپ نے بتایا ہے صرف یہی کچھ ڈسکس ہوا؟
جی، اس میں جو 3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی اپلائی کیا جائے گا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دشمنان ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی مدد سے جو اس وقت مذموم مہم چلائی جا رہی ہیں، ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا جائے گا، اور عوام کی سپورٹ اور تائید سے اس پروپیگنڈے کا خاتمہ کیا جائے گا، اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا اعلان جو ہوا ہے وہ یہ کہ آئندہ اس قسم کے واقعات قطعاً برداشت نہیں کیے جائیں گے، سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ریگولر لاز ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں وہ تمام لوگ، وہ تمام عناصر نہ صرف براہ راست حملہ کرنے والے بلکہ ان کی سپورٹ اور تائید کرنے جی والے اور منصوبہ بندی کرنے والے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور وہ بہت شکریہ متین حیدر صاحب، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور ISPR کا یہ بتانا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔